ملک میں اداروں کے ٹکراؤ میں شدت آ گئی، قومی اسمبلی اور سپریم کورٹ آمنے سامنے۔ قومی اسمبلی نے پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز کی فراہمی پر قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی رپورٹ منظوری کے لیے پیش کی جانے والی تحریک کثرت رائے سے مسترد کر دی۔ الیکشن کمیشن کو فنڈز فراہم کرنے کا وقت ختم ہو گیا۔ اور سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس جو کہ ورکرز پارٹی میں 2012 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، اس کو سامنے رکھتے انہوں نے کہا کہ اس ملک میں ضروری ہے کہ انتخابات جو ہیں یہ انتخابات اکتوبر میں لے جائے جائیں۔ ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ قومی اسمبلی سے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا خطاب، رپورٹ منظور کرنے کی تحریک ایوان میں پیش۔ کہا، از خود نوٹس سے شروع ہونے والے مقدمے میں 2 جج صاحبان الگ ہو گئے، 4 نے پٹیشن مسترد کی۔ پنجاب کے پی میں انتخابات نہیں ہوتے تو یہ آئین کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی گفتگو، بولے تحریک انصاف مذاکرات کے معاملے پر یکسو ہے، حکومت کی جانب سے مذاکرات پر کوئی سنجیدگی نہیں ہے، مذاکرات صرف آئین سپریم کورٹ کی مقرر کردہ حدود میں ہو سکتے ہیں۔ یہ ادراک تو ہے کہ حالات بہت خراب ہے، اس کا بھی احساس ہے کہ سپریم کورٹ سمیت تمام ادارے اور قومی اسمبلی اور حکومت اور سیاسی جماعتیں ایک بند گلی میں ہیں۔ سیاستدانوں کو مل کر انتخابات کی تاریخ کا تعین کرنا ہوگا۔ سیاسی مسائل عدلیہ حل کر سکتی ہے نہ اسٹیبلشمنٹ، راستہ ایک ہی ہے، سیاستدان مل کر بیٹھے ہیں۔ جی ٹی وی نیوز کے پروگرام نیوز نائٹ ود انیقہ نثار میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے مسئلے کا حل بتا دیا۔ کہتے ہیں سپریم کورٹ سمیت تمام ادارے بند گلی میں ہیں، اگر اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہوئے تو کیا ہوگا؟ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کا فیصلہ نہیں ہوا، صرف ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا کا بڑا انکشاف، حاجی غلام علی نے کہا آئین میں واضح ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہوں۔ سپریم کورٹ جانتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اداروں نے رپورٹ بھی بھیجی ہے، عدالت کا حکم ماننا پڑے گا، ہم صرف رائے دے سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے 3 ارب ڈالرز قرض بانٹا، یہ قرضہ قوم پر چڑھ گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہا 3 ارب ڈالر مفت کس نے لیے، تفصیل ایوان میں آنی چاہیے۔ وزیر دفاع نے زور دیا کہ اس معاملے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے حکومت کا بڑا اقدام، گندم، آٹا، چینی اور کھاد کی اسمگلنگ پر 2 سال قید کا قانون نافذ۔ ایف بی آر کے مطابق چاروں اشیاء ضروریہ کی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کو بھاری جرمانوں اور 2 سال قید کی سزائیں دینے کا اطلاق کر دیا گیا۔ اسٹاف لیول معاہدے کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط پوری کر دی ہیں۔ وزیر اعظم کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا سعودی عرب نے کمال مہربانی سے پھر 2 ارب ڈالرز دیے ہیں، متحدہ عرب امارات نے بھی 1 ارب ڈالرز دیے ہیں۔ پاکستان اس وقت بڑے معاشی چیلنج سے گزر رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں مرحوم وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور کو قومی اعزاز دینے کی قرارداد منظور۔ اجلاس میں مفتی عبدالشکور کے لیے فاتحہ خوانی۔ وزیراعظم نے کہا کہ مفتی عبدالشکور صاحب ہماری کابینہ کے نگینہ تھے، مرحوم کی دینی اور سیاسی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ آزاد کشمیر میں بیرسٹر سلطان محمود کی عمران خان کے خلاف بغاوت، فارورڈ بلاک قائم کر دیا۔ آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے امیدوار کا مقابلہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور فارورڈ بلاک کے متفقہ امیدوار سے ہوگا۔ پشاور کمزور نظر آ رہا ہے، لگتا ہے پشاور میں جنون ختم ہو رہا ہے۔ عمران خان کا زمان پارک کے باہر کارکنوں سے شکوہ۔ سیکریٹری اطلاعات شوکت یوسفزئی نے وضاحت دیتے ہوئے کہا رمضان کی وجہ سے کارکنوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے، اگلی بار کارکنوں کی کمی نہیں آئے گی۔
مجھے انفارمیشن ہے کہ عید پر زمان پارک میں آپریشن دوبارہ ہوگا، عدالت پولیس آپریشن سے روکے، عمران خان کا عدالت سے مطالبہ، لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف مقدمات کے اخراج کی درخواست پر سماعت، چیف جسٹس نے درخواست پر سماعت کے لیے 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا، بینچ کی سربراہی جسٹس علی باقر نجفی کریں گے۔ سابق گورنر کے انکشافات سے پاکستان پر لگا الزام دھل گیا، پلوامہ واقعے کے حقائق سامنے آنے پر وزیراعظم شہباز شریف کا رد عمل، بولے دنیا بھارت کی غنڈہ گردی کا نوٹس لے، بھارت کی ان حرکات سے خطے کے لیے تباکن نتائج نکل سکتے ہیں۔ ایران سعودیہ تعلقات بحالی کے بعد دونوں ممالک میں گرم جوشی بڑھنے لگی، ایرانی صدر نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان کو دورہ تہران کی دعوت دے دی، سعودی عرب کی جانب سے بھیجے گئے دعوت نامے کے جواب میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے سعودی بادشاہ کو دورے کا دعوت نامہ بھیجا۔ سعودی شہری نے روزہ افطاری کا اپنایا انوکھا انداز، گلائیڈر پر سوار ہو کر فضا میں روزہ افطار کیا، نوجوان عبدالباری آل عبداللہ نے گلائیڈر کے ذریعے ایسر کے خوبصورت پہاڑوں کے درمیان فضا میں روزہ افطار کرنے کا منفرد انداز اپنایا۔ عید الفطر کے دن قریب آتے ہی کوئٹہ کے بازاروں میں خریداروں کا رش لگ گیا، روایتی ٹوپیوں کی مانگ میں اضافہ تو ہوا لیکن دکانداروں کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں 50% اضافے کے باعث کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔